ابو ادھر آئیے، انکل ڈکسن ناشتے پر بلا رہے ہیں۔ کوثر باہر نکل گئی۔ تو اچھا، آؤ سرفراز۔ میں ایک طویل سانس لے کر آگے بڑھ گیا، لیکن کوثر رک گئی تھی۔ ابو کیا ہوا؟ ابو آپ نے تو خود کو نہ جانے کیا بنا لیا ہے۔ یہ کیا مساوات پسند ہے، لیکن میں ملازموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ کیا یہ ہمارا ڈرائیور نہیں ہے؟ یہ شخص اتنا منہ چڑا کیوں ہو گیا ہے کہ ہر وقت ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے؟ اسے اپنی حیثیت یاد نہیں؟ بکو مت، تم بدتمیزی کی انتہا حد کو چھو چکی ہو لڑکی، میں تمہیں تھپڑ مار دوں گا منہ پہ۔ ابو، کوثر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ پلٹ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے نواب صاحب، میں اب آپ کی ملازمت نہ کر سکوں گا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، سرفراز بیٹے، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، وہ بدتمیز۔ نہیں نواب صاحب، کوثر کی بات مت کریں، میں آخری بار اسے سمجھاؤں گا۔ براہ کرم میری بات سمجھنے کی کوشش کریں نواب صاحب، میں نے ایک درخواست کی تھی، اسے آپ نے قبول نہیں کیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میرے اور کوثر بیوی کے معاملے میں آپ ذرا بھی سنجیدہ نہ ہو۔ اگر وہ آپ کے سامنے بھی مجھے کچھ کہیں تو اسے نظر انداز کر دیں۔ جب میں ان کی بات کا برا نہیں مانتا تو برائے مہربانی آپ بھی محسوس نہ کیا کریں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ آپ نے اس وقت، معاف کیجیے گا نواب صاحب، آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ ارے بھائی، مگر میں نے تو، ایک بار پھر دس بستہ گزارش ہے کہ میرے معاملے میں انہیں کچھ مت کہا کریں۔ اچھا بھائی، تب تو واقعی بڑی غلطی ہو گئی، مگر اب کیا کروں؟ کسی بھی طرح سے ان کے دل کی کدورت دور کریں۔ ارے مگر اب وہ مجھے کہاں معاف کرے گی؟ آپ کوشش کریں، تم ہی کوئی ترکیب کرو میاں، مجھے تو اس کے غصے سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نواب صاحب؟ ہاں، تم اسے ناشتے پر لے آؤ۔ توبہ کریں نواب صاحب، اگر میں گیا نا تو وہ اسے اپنی توہین سمجھیں گی اور معاملہ اور سنگین ہو جائے گا۔ عجیب سازش کی ہے بھائی تم دونوں نے۔ اچھا میں ہی جا رہا ہوں، میرے حق میں دعا کرنا۔ نواب صاحب چلے گئے اور میں ہنس کر رہ گیا۔ پھر میں نے ٹوبو کو آواز دی، تم ناشتہ کس وقت کرتے ہو؟ دوسرے لوگوں کے ناشتہ کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، آج سے میں تمہارے ساتھ ناشتہ کروں گا، تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اوہ، ہماری اس قدر عزت افزائی مت کرے ماسٹر۔ نہیں، مجھے تم سے اسی قدر انسیت ہے ٹوبو۔ ارے بھائی سپرمین، مسٹر سپرمین، ناشتہ نہیں کرو گے؟ یہ فیروز کہاں گیا؟ کرنل ڈکسن ہے، وہ اپنے ٹرالر میں گئے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ دیر کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں، کرنل ڈکسن نے کہا اور ٹرالر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ ناشتے پر میری کمی کے بارے میں نواب صاحب نے کیا بات بنائی۔ بہرحال کوئی میری تلاش میں نہیں آیا اور سب لوگ ناشتے سے فارغ ہو گئے۔ تب ٹوبو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناشتہ لے کر میرے پاس آ گیا۔ آؤ ٹوبو۔ ہم ناشتہ لے کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اب یہ بھی کوثر صاحبہ کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس طرف آنے نکلی جدھر ہم لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ کوثر نے مجھے دیکھا، اس کے چہرے پر اذیت کے نقوش ابھرے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر تیزی سے واپس مڑ گئی۔ میں اطمینان سے ناشتہ کرتا رہا۔ پھر ہم سب لوگ ناشتے سے فارغ ہو گئے اور چند منٹ کے اندر اندر روانگی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ کسی پر کوئی پابندی تو تھی نہیں۔ ٹوبو میرے ساتھی تھا، باربرا بھی ڈینیلیا کے ساتھ موجود تھی۔ اس کے علاوہ دو نوجوان ڈکنس اور ٹینکلز بھی اسی ٹرالر میں تھے۔ میں ٹوبو کے ساتھ آگے بیٹھا تھا۔ بہرحال کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ دوپہر کو ایک گھنے جنگل میں کچھ دیر قیام کیا گیا، کھانا وغیرہ بھی گاڑیوں میں کھایا گیا اور شام ہوتے ہوتے در حقیقت طویل سفر طے کر لیا گیا تھا۔ گو گھنے جنگلوں میں رفتار برقرار رکھنے میں دقت پیش آ رہی تھی، لیکن بہرحال سب لوگ مہارت سے گاڑیاں چلا رہے تھے۔ پھر جب تاریکی پھیل گئی تو ایک جگہ قیام کے لیے منتخب کر لی گئی اور ٹرالر ایک دوسرے سے جوڑ دیے گئے، کیونکہ یہ جگہ زیادہ محفوظ نہیں تھی۔ دور تک روشنی پھیل گئی اور لوگ حسب معمول کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رات کا کھانا بھی ٹوبو اور میں نے ساتھ کھایا۔ ماحول کافی خوفناک تھا۔ پھر ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ نواب صاحب وغیرہ ایک ٹرالر میں شطرنج کی بازی لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ دوسری صبح حسب معمول تھی۔ کوثر نے میری شکل دیکھی، لیکن میرے چہرے پر کوئی کبیدگی نہیں تھی۔ میں اسی طرح حشاش بشاش تھا۔ ہم نے پھر سفر شروع کر دیا۔ آج سفر میں بابرا ہمارے ساتھ نہیں تھی، ٹوبو البتہ ساتھ ہی تھا۔ راستے کی وجہ سے سفر زیادہ تیز نہ رہا۔ شام تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر قیام کی ٹھہری۔ آج اعلان ہو گیا تھا کہ کل پورا دن آرام کیا جائے گا اور دوسرے دن صبح سفر ہوگا۔ جگہ بھی مناسب تھی، ٹرالر دور تک پھیلا دیے گئے اور ایک چھوٹی سی آبادی ہو گئی۔ موسیقی شروع ہو گئی۔ بہرحال میں نے اس میں دلچسپی نہیں لی۔ ٹوبو فراغت پا کر نیزے نکال رہا۔ وہ شام کا وقت ہے ماسٹر، لیکن ابتدا صحیح، جیسے تمہاری رائے ٹوبو، میں نے کہا، اور ہم لوگ ایک ٹرالر کے عقب میں کھلی جگہ پہنچ گئے۔ یہاں ٹوبو نے مجھے نیزہ پکڑنا سکھایا۔ ان کاموں میں مجھے خاصی دلچسپی تھی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد میں ٹوبو پر شاندار وار کرنے لگا اور وہ خوشی سے اچھل گیا۔ صرف چند دن اور ماسٹر، میرا دعویٰ ہے کہ تم بہترین نیزہ باز بن جاؤ گے۔ بہرحال تم تو میرے استاد ہو، ایسا شاندار شاگرد کسی کو نہیں ملا ہوگا، ٹوبو نے کہا، اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ دوسری صبح پھر زور و شور کے ساتھ شکار کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔
آج چونکہ پورے دن کا قیام تھا اس لیے کچھ زیادہ ہی زور و شور تھا. میں ان لوگوں کے درمیان پہنچا تو ایک شور مچ گیا. کرنل ڈکسن مجھے اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہتے تھے. نواب صاحب اپنی پارٹی میں, نوجوانوں کی ایک پارٹی الگ تھی. چنانچہ ڈکنس نے کہا کہ چونکہ میں نوجوان ہوں اس لیے مجھے نوجوانوں کی پارٹی میں شامل ہونا چاہیے. آخر میں فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیا گیا. میرے خیال میں مجھے معافی کر دیا جائے آج تو بہتر ہے. ارے کیوں, خیریت؟ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. ارے کیا بات ہے سرفراز میاں؟ رات کو نیند نہیں آئی نواب صاحب, سر درد کر رہا ہے, بدن بھاری ہو رہا ہے. اچھا تب تو بھائی تم آرام کرو. کرنل ڈکسن بولے, میں دوا دے دیتا ہوں. ڈاکٹر ہیگلے نے کہا. میں نے خاموشی مناسب سمجھی. بہرحال یوں میں جانے سے بچ گیا. میرے علاوہ صرف 2 سیافام کیمپ میں رہے. چنانچہ میں نے ٹوبو کو روک لیا اور پارٹیاں روانہ ہو گئی. کیا بات ہے ماسٹر, طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بالکل ٹھیک ٹوبو. پھر شکار پر کیوں نہیں گئے؟ آج ان لوگوں کو شکار کرنے دو, آج ہم دن بھر مشق کریں گے. اوہ ونڈرفل, تو یہ بات ہے, چلو ٹھیک ہے. پھر در حقیقت پورا دن ہم نیزہ بازی, کلہاڑی, خنجر وغیرہ کی مشق کرتے رہے. ٹوبو کا دوسرا ساتھی بھی دلچسپی لے رہا تھا. میری کوششوں پر ٹوبو کے منہ سے خوشی کی آوازیں نکل جاتی. شام کو 5 بجے پارٹیوں کی واپسی شروع ہو گئی. شکار کی کیفیت بڑی شرمناک تھی. وہ سب مل کر بھی اتنا شکار نہیں کر سکے تھے جتنا میں اور ٹوبو کر کے لائے تھے. بہرحال ساری پارٹیاں واپس آ گئیں. رات ہو گئی. میں نے حسب معمول ٹوبو وغیرہ کے ساتھ کھانا کھایا. رات میں نے ایک ٹرالر میں گزاری اور دوسری صبح سے سفر پھر شروع ہو گیا. سفر جاری تھا. ٹوبو میرے ساتھ تھا. وہ مجھے جنگلوں کی کہانیاں سنا رہا تھا اور سب لوگ ان کہانیوں میں دلچسپی لے رہے تھے. دوپہر ڈھل گئی. سپہر شروع ہو گئی تھی کہ بادل چھا گئے اور فضا میں ٹھنڈک رچ گئی. لیکن تھوڑی دور کے سفر کے بعد موسم کا رنگ بدلنے لگا. آسمان نے مٹیالی رنگت اختیار کر لی اور آندھی کے آثار نمایاں ہو گئے. سب سے آگے والی گاڑی میں میکارڈ اور ہیکلے تھے. ان لوگوں نے شاید کیفیت محسوس کر لی تھی. چنانچہ ریک فلیٹ نکال لیا گیا اور گاڑیاں رک گئیں. تمام لوگ نیچے اتر آئے. کیا بات ہے پروفیسر؟ آندھی, یقیناً آندھی ہے یہ. پھر کیا کیا جائے؟ یہ اچھا ہے کہ ہم درختوں کے علاقے سے دور ہیں. فوری طور پر بندوبست کر لیا جائے. یعنی سفر ملتوی؟ ظاہر ہے اس طوفان سے جان بچائی جائے. سفر کی کیا بات ہے؟ کیا مشورہ ہے تمہارا ڈاکٹر میکارڈ؟ بالکل ٹھیک. ساری گاڑیاں ایک دوسرے سے جوڑ دی جائیں. درمیان میں جگہ ہی نہ چھوڑی جائے. زیادہ سے زیادہ لوگ ایک ٹرالر میں آ جائیں. ڈاکٹر میکارڈ نے پارٹی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کہا اور سارے لوگوں نے اس کی ہدایات پر عمل کیا. اب طوفان کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی. ایک خوفناک گڑگڑاہٹ جو آسمان سے ہی آ رہی تھی. آسمان تاریک سے تاریک تر ہوتا جا رہا تھا. کیا سنسنی خیز منظر تھا وہ. اور میرے دل میں سرور کی لہریں اٹھ رہی تھیں. صحرائے اعظم کی داستانیں میرے سامنے تھیں. اب یہ طوفان خس و خاشاک کی طرح ایک ایک چیز اڑا لے جائے گا. ہم سب کی لاشیں چیل کووں کی طرح فضا میں اڑ رہی ہوں گی. اور پھر ہم لوگ بھی کتابوں میں چسپاں ہو جائیں گے. لوگ ہمارے بارے میں بھی پڑھیں گے. سرفراز؟ عقب سے نواب صاحب کی آواز سنائی دی. میں پلٹا. کوثر بھی ان کے ہمراہ موجود تھی. کیا محسوس کر رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ جو میں سوچ رہا ہوں آپ کو پسند نہیں آئے گا. ارے تم بتاؤ تو صحیح. یہ ہوا کی گڑگڑاہٹ کیسی ہے نواب صاحب؟ بے پناہ طاقتور ہوائیں پہاڑوں سے ٹکرا رہی ہیں اور آواز کی گونج فضا میں گڑگڑاہٹ پیدا کر رہی ہے. کیا یہ طوفان حسین نہیں ہے؟ بہت خوب صاحبزادے. اسے یہاں تک پہنچنے تو دو, پھر اس کا حسن دیکھنا. میری دلی آرزو ہے نواب صاحب, طوفان یہاں پہنچ جائے, گاڑیاں تنکوں کی طرح فضاؤں میں اڑ جائیں, زمین سے ٹکرائیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. پھر ہماری لاشیں ہواؤں کے دوش پر اڑتی ہوئے درختوں میں جا الجھیں. خدا کی پناہ. نواب صاحب آہستہ سے بڑبڑائے. سیاہ طوفان بلاخر ہم تک پہنچ گیا. ہواؤں کا شور تھا یہ قیامت صغریٰ. بڑی بھیانک آوازیں تھیں. نہ جانے وہ کیا کچھ اپنے دلوں میں سمیٹے ہوئے تھے. نہ جانے کیا کیا ٹرالروں اور گاڑیوں سے ٹکرا رہا تھا. ٹرالر لرز رہے تھے. کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے وہ سچ مچ زمین چھوڑ دیں گے. کوثر نواب صاحب سے لپٹ. کہیں کہیں لڑکیوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں. بڑی بھیانک کیفیت تھی. سب ساکت کھڑے تھے. لیکن طوفان چند لمحوں بعد ٹرالروں کے پاس سے گزرا اور آگے بڑھ گیا. اب اس کی گڑگڑاہٹ آگے سنائی دے رہی تھی. اللہ کا شکر ہے. یہ کیا ہوا نواب صاحب؟ طوفان بہت تیز تھا لیکن اس کا حجم زیادہ نہیں تھا. کیا مطلب؟ وہی ایک چھوٹا سا ہول تھا جو بہت طاقتور تھا, لیکن حجم زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دیر تک ایک جگہ نہیں رہ سکتا, اسی لیے تیزی سے آگے بڑھ گیا. بچ گئے, پروفیسر ہیکلے نے نعرہ لگایا اور پھر چاروں طرف سے خوشی کی آوازیں آنے لگیں. وہ طوفان کی آواز اب بھی ویسی ہی تھی. پہاڑ چیخ رہے تھے لیکن خطرہ ٹل گیا تھا. تمام لوگ خاموش تھے. طوفان کی آواز اب بھی دلوں پر ہیبت طاری کر رہی تھی. اب دور کسی ٹرالر سے سیاہ فاموں کے وحشیانہ نعرے گونجے اور سب چونک گئے. یہ افریقی ان طوفانوں کی تباہی سے خوب واقف تھے. چنانچہ طوفان ٹل جانے کے بعد خوش وہ بھی تھے. کسی نے ٹرالر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کی. افریقیوں نے کوئی مذہبی گیت شروع کر دیا تھا.
اب طوفان بہت دور چلا گیا تھا، لیکن فضا میں ہلکی سی لرزش باقی تھی، اور اس لرزش میں طوفان کا گیت بہت عجیب، بہت انوکھا اور بے حد پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں خواہش ابھری کہ میں ان لوگوں کے قریب ہو جاؤں، قریب سے ان کے چہروں کا تجزیہ کروں، اور میں تیزی سے ٹرالر کا دروازہ کھول کر نیچے اتر پڑا۔ ارے ارے! نواب صاحب کی آواز میرے عقب میں لپکی، اور میں اسے سنی انسنی کر کے اس ٹرالر کی طرف بڑھ گیا جس میں سیاہ فام موجود تھے۔ باہر ہوا اب بھی ایسی ہی تھی کہ قدم اکھاڑ دے، لیکن میں مضبوطی سے قدم جماتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور اس ٹرالر کے پیچھے پہنچ گیا جس سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ٹوبو! میں نے کھڑکی سے منہ لگا کر اسے آواز دی۔ موسم کا پہلا جیالہ، دیکھا کروٹا، یہ میرا چیف ہے۔ آؤ ماسٹر۔ مجھے یقین تھا تمہارے علاوہ اور کون ان ہواؤں میں باہر نکل سکتا ہے۔ ٹوبو نے دروازہ کھول کر ہاتھ آگے بڑھا دیا اور میں اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر اندر پہنچ گیا۔ اندر ٹوبو، اس کے 3 ساتھی اور چند دوسرے لوگ موجود تھے۔ باہر کیا کیفیت ہے؟ احمد العبدی نے پوچھا۔ ہوا بہت تیز ہے، قدم اکھاڑ دینے والی، تو ایسی حالت میں باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ دوسرے لوگوں کی کیا کیفیت ہے؟ سب خوش و خرم ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور احمد عجیب سی نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا۔ ٹوبو، تم نے گانا کیوں بند کر دیا؟ ہم خوشی کا گیت گا رہے تھے ماسٹر۔ ہاں، تمہاری آواز ہی مجھے کھینچ لائی تھی۔ تم افریقہ میں پیدا کیوں نہیں ہے ماسٹر؟ یقین کرو تمہارے اندر افریقیوں سے خصوصیات ہیں۔ بس غلطی ہو گئی ٹوبو۔ دوسرے لوگ بھی ہنسنے لگے۔ ہواؤں کی سنسناہٹ اب بھی اسی طرح تھی، باہر کان پھاڑ دینے والا شور تھا۔ تب میں نے ٹوبو سے کہا، کیا خوشی کا وہ گیت ختم ہو گیا؟ نہیں ماسٹر، دوبارہ جاری ہو جائے گا۔ تب آؤ نیچے چلیں۔ آؤ، ٹوبو نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور سب لوگ نیچے اتر گئے۔ ارے ارے، یہ کیا دیوانگی ہے؟ رک جاؤ، کہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤ، احمد نے چیخ کر کہا، اور سب نے قہقہے لگائے۔ یہ کیا جانے ماسٹر کہ افریقہ کیا ہے؟ کروٹا بولا۔ پھر وہ چاروں گیت گانے لگے، بے ہنگم آواز میں، انوکھا گیت، نہ سمجھ میں آنے والا۔ میرا جی چاہا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ گا سکتا۔ ٹوبو اور اس کے ساتھی گاتے رہے، کبھی کبھی وہ جوش میں آ کر رقص بھی کرنے لگتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہوائیں رک گئی، ٹرالروں کی کھڑکیاں کھلی، پھر دروازہ، اور لوگ نیچے اترنے لگے۔ لیکن اس سے قبل کہ کوئی کچھ بولتا، اچانک ٹوبو اور اس کے ساتھیوں کا گیت رک گیا۔ کروٹا، ٹوبو آہستگی سے بولا، کچھ سن رہے ہو؟ ہاں، یہ طوفان کا شور نہیں ہے، ٹوبو نے کہا، اور کروٹا زمین پر گر پڑا۔ پھر اس نے کان زمین سے لگا دیے۔ دوسرے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ارے کیا ہو گیا؟ پروفیسر ہیگلے نے پوچھا۔ خاموش رہو ماسٹر، اسے سننے دو، ٹوبو نے ہاتھ اٹھا دیا۔ کروٹا اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ پھر وہ بہت پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آتی ہیں بے شمار، لاتعداد۔ کس طرف؟ کس رخ پر؟ اسی طرف، بالکل اسی طرف ٹوبو۔ تب تو بڑا خطرہ ہے ماسٹر، ٹوبو نے کہا۔ تمہیں یقین ہے ٹوبو؟ بالکل ماسٹر، جلدی کرو، ورنہ ہم اس دوسرے طوفان سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہاتھیوں کا یہ خوفناک سا غول جدھر کا رخ کرے گا تباہی و بربادی مچا دے گا۔ لیکن ٹوبو، اس کے رخ کا تعین کیسے کیا جائے؟ جان بچانے کی تیاریاں کر لو ماسٹر، رخ بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ کیا بےہودہ بات ہے یہ، کہاں ہے ہاتھی؟ دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، ایک نوجوان نے کہا، اور ٹوبو اسے گھورنے لگا۔ جو کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے، اس نے غرا کر کہا، مگر واقعی دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے، ہاتھیوں کے غول کی آواز بھی طوفان سے کم نہیں ہوتی۔ احمد العبدی نے بھی کہا، یہ سیاہ فام تو احمق ہوتے ہیں۔ نوجوان کوئنس بولا، ماسٹر آؤ، ان سے بات کر لو جو ہماری آواز سن لیں، جلدی کرو ورنہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہم دوڑتے ہوئے میکارڈ کے نزدیک پہنچ گئے۔ نواب صاحب اور دوسرے لوگ بھی وہیں موجود تھے۔ مسٹر میکارڈ، ٹوبو کا خیال ہے کہ بپرے ہوئے ہاتھیوں کا غول اس طرف آ رہا ہے۔ ارے کہاں؟ سب چونک پڑے۔ شدید طوفانوں میں ہاتھی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے بدن میں منہ ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ طوفان سے محفوظ رہتے ہیں، اور جب طوفان ٹل جاتا ہے تو وہ مست ہو جاتے ہیں، اور یہ غول کسی بھی طرف چل پڑتا ہے۔ ٹوبو نے تفصیل بتائی۔ لیکن میرے بھائی، وہ مست حضرات ادھر ہی کیوں چل پڑے؟ کرنل ڈکسن نے کہا، کہیں یہ لوگ خود تو مست نہیں ہو گئے؟ مسٹر ڈومیٹی ہنستے ہوئے بولے، مسٹر جوسفانو نے کہا تھا کہ ان لوگوں سے تعاون کیا جائے۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، ایک جیپ لو اور اس میں بیٹھ کر تیار ہو جاؤ، ہمیں ہاتھیوں کا انتظار کرنا ہے، جب وہ سامنے نظر آئیں گے تو ہم آگے چل پڑیں گے۔ ٹوبو نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں ٹوبو، اگر تمہیں غلط فہمی بھی ہوتی ہے تب بھی ہم تمہاری بات پر عمل کریں گے، کیونکہ افریقہ کو تم ہم سے بہتر جانتے ہو۔ میکارڈ بولا، اور پھر اس نے ہدایات دی کہ ٹرالر فوراً جوڑ لیے جائیں۔ کچھ لوگوں کا اس کا یہ حکم ناگوار گزرا، لیکن بہرحال میکارڈ پارٹی انچارج تھا۔ فوراً ٹرالر اور گاڑیاں سنبھال لی گئی اور لوگ ان میں سوار ہو گئے۔ پھر چند ہی منٹ بعد زمین ہلنے لگی، دوسرا طوفان آ رہا تھا۔ سارے لوگوں کے چہرے فخ ہو گئے، مخالفت کرنے والے شرمندہ تھے،
सयाफ फामू ने गाड़ियों के स्टीयरिंग संभाल लिए थे। टोबो एक ट्रॉलर की छत पर खड़ा चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहा था और फिर उसने नारा लगाया, आ गए। अजीम और शान सया पहाड़ को सबने ही मुतहरिक देखा था। एक दीवार थी जो दौड़ी चली आ रही थी और गाड़ियां स्टार्ट होकर इस तरफ दौड़ने लगी जिधर हाथी दौड़ रहे थे। रफ्तार बहुत तेज थी। टोबो, यस मिस्टर डिक्सन, इनका रुख बदलने की कोशिश की जाए। पर किस तरह मास्टर? इन पर फायरिंग की जाए? हरगिज नहीं, भूल कर भी ऐसा ना किया जाए मास्टर। क्यों? इनकी तादाद, अगर 2-4 मर भी गए तो बाकी बिफर जाएंगे और फिर हमें किसी तरह नहीं छोड़ेंगे। कर्नल डिक्सन गहरी सांस लेकर चुप हो गया। अब टोबो से इख्तिलाफ किसी के बस की बात नहीं थी। लड़कियां बेहद खौफजदा हो गई थी और अक्सरियत ने आंखें बंद कर ली थी। वैसे एक बात मैं महसूस कर रहा था, हाथी तूफान टल जाने से खुश थे। ऐसी शक्ल में उनका रुख किसी भी तरफ बदल सकता था, लेकिन अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती तो गड़बड़ हो सकती थी। बिखरे हुए खौफनाक जानवरों को रोकना नामुमकिन हो जाता। अभी वो हमारे अकब में ही चले आ रहे थे और कमबख्तों की रफ्तार बहुत तेज थी। हमें सिर्फ ये खतरा था कि आगे कोई ऐसी जगह ना आ जाए जहां हमें रुकना पड़े और ये हमारे सरों पर पहुंच जाए। उनकी तादाद इतनी थी कि चक्कर आ रहा था, लेकिन तजुर्बेकार सयाफाम दरहकीकत जोस्वानों का बेहतरीन तोहफा थे। वो इंतहाई महारत से ड्राइविंग कर रहे थे और इनकी कोशिश थी कि हाथियों से फासला बढ़ जाए। और फिर थोड़ी ही देर बाद कामयाबी नजर आने लगी। हाथियों की रफ्तार सुस्त नहीं हुई थी, उनके जोशो खरोश का वही आलम था, लेकिन रफ्तार इतनी हो गई थी कि अब वो पीछे रह गए थे और फिर फासला बढ़ता ही रहा, यहाँ तक कि हाथी इतना पीछे रह गए कि नजर भी ना आ सके। तब टोबो ने चीख कर कहा, मिस्टर डिक्सन, मिस्टर डिक्सन। हाँ टोबो, अब हवाई फायर किए जाए, ज्यादा से ज्यादा धमाके किए जाए। काश हमारे पास धमाका करने वाले गोले होते। बहरहाल राइफलें निकाली गई और फिर जबरदस्त फायरिंग होने लगी। थोड़ी देर के बाद हाथियों का गोल नमूदार हुआ, लेकिन अब उनकी रफ्तार सुस्त थी। वो धमाकों से खौफजदा हो गए थे। फायरिंग और शिद्दत से होने लगी और हाथी रुक गए। फिर सामने वाले हाथियों ने सूंडें उठाई। वो खतरे का सिग्नल दे रहे थे और उसके बाद उनका रुख बदल गया। सबके चेहरे खिल उठे थे। हाथियों का रुख बदल जाना मामूली बात नहीं थी। ना जाने कहाँ तक वो हमारा ताक़ुब करते। मुमकिन है आगे रास्ता मसदूद हो जाता और उसके बाद अपलोड्स के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।